Prices for food items have increased at an astronomical rate. 5 years ago, 10 kgs of wheat flour would cost less than rupees 400, and today it costs more than rupees 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, and dal have increased by 113%, 217%, and 353% respectively in the last 5 years. Electricity prices for up to 50 units have increased by 277%, and petrol by 195% in the same time period. 8 years ago, a poor household whose joint income was rupees 35,000 rupees could buy sufficient amount of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food for their families, afford a 2-room house, and put their children through school, and have enough savings for medical emergencies and recreation. Today, that would require a joint income of 70,000 rupees to fulfill those same needs. This increase in cost of living and erosion in the value of wages is unprecedented and unacceptable. In this climate of inflation, unemployment, and resulting poverty, the continuing instability and consequent low growth has meant that jobs are difficult to come by, and many poor people are resorting to seek low-paid jobs in the informal sector. The poorest 10% of the population is working for as low or lower than rupees 14,500 a month. Today, 93 million people in Pakistan, which is 40% of our population, lives below the poverty line, and 15 million people have been added to this list between 2018 and 2023. On the one hand, we have an historic economic crisis, and on the other hand, we have catastrophic climate crises that not only have an outsized impact on our economy, but also threaten the life and well-being of every Pakistani. Once in 100-year floods and droughts have become a seasonal affair. After the Arctic and the Antarctic, the largest presence of snow and ice are in the Himalayan region. Scientists have declared it is the third pole. Pakistan is undeniably a frontline state in the climate crisis. It is predicted that Pakistan's 241 million people will first be at risk of perpetual floods and ultimately perpetual droughts. This is despite Pakistan's carbon footprint being less than 1%. We need to completely reform Pakistan's development priorities, focus on climate resilience, adaptation, and energy transition. We can do this in a manner that leads to inclusive growth and generates green jobs, battling not only this climate crisis, but the rampant inflation, unemployment, and poverty as well. We must put ordinary working people, women, men, and the youth center stage, empowering provinces, local governments, and communities, and protecting the most vulnerable. Our 10 pledges. Pledge number 1 is doubling real income. With an increase in the minimum wage
in real terms by 8% every year. That is our pledge, that we will increase minimum wage in real terms by 8% every year to take it to a living wage. Double public investment, leading to large-scale increase in employment opportunities and thus reducing unemployment and underemployment. We will focus investment and job creation on the needs of local communities. Public-private partnership in the social and productive sectors at the provincial and local levels. We will achieve major boost in private investment in the housing sector by the people at the bottom of the pyramid, by a massive increase in the private home ownership amongst the poorest of the poor, and reforms and investments in agriculture and small business will lead to growth in incomes and employment for the poorest. Our second pledge is our Green New Deal. We have a climate change related investment will be undertaken in the public sector and the public-private partnership mode and by foreign direct investment. We aim to completely restructure Pakistan's development strategy, Pakistan's development agenda, Pakistan's PSDP to tackle the climate crisis. Investment in Pakistan's public sector infrastructure, including roads, communication, health, irrigation, agriculture, with a focus on climate resilience. Once investments are made, it will unleash economic activity, generate employment opportunities, and prepare us for the impacts of climate change. Indigenous and green energy. Access to affordable electricity is a right. The existing system of pricing and distribution has failed our people. We will provide sustainable solutions to the energy crisis by providing electricity through indigenous sources and renewables. We will establish green energy parks across Pakistan through public-private partnership, providing off-grid power and green energy solutions for communities. In order to catalyze the energy transition, the poorest households will be given free electricity up to 300 units through solar generation, and this will be funded through carbon credits. Our third pledge, education for all. We will ensure schooling for all girls and boys of school-going age and implement Article 25A of the Constitution in letter and spirit. Ensure the provision of quality primary schools within 30 minutes travel time and quality middle and secondary schools within 60 minutes travel time in all communities. Stipends will be provided for school-going children in rural and low-income urban communities. And we will establish, inshallah, a university in every district of Pakistan. Our fourth pledge is healthcare for all. We believe that there's nothing more important than the health of a nation, and to this end, we will extend health initiatives already in place in Sindh across Pakistan. We will provide free primary healthcare and medicines across the country to the needy. Ensure all basic health units are fully operational. Provide free treatment for chronic diseases of the heart, diseases of liver, kidney, through public sector as well as through the public-private partnership model. Our fifth pledge is housing as a right. Housing for the poor
the landless, and the working class. Schemes covering rural and low-income urban areas in all provinces and regions. Modeled on the success of historic initiatives such as the Punjab Marhala scheme and the ongoing Sindh People's Housing Program for flood effectives. Families without ownership will be covered. At least 3 million climate resilient homes will be built, and women heads of households will get the legal titles, the land rights of these properties. Kachi abadis across the country will be regularized, and the inhabitants will get ownership rights. They will also get their malakana hukuk. People living in the kacha area, جہاں سے آج کل یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مین سٹریم میں لے کر آنا چاہتے ہیں. آپ یہ ہتھیار چھوڑ دے، یہ وائلنس کرنا چھوڑ دے، آپ پرامن طریقے سے معاشرے میں آئیں، اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کے خواتین کو بھی کچے میں مالکانہ حقوق دوں. And by harnessing public and private sector, we will be harnessing the public and private sector for home loans and mortgages for working people and for the lower middle class. تاکہ ایک تو ہم غریب ترین لوگوں کے لیے پکا گھر بنائیں گے، مالکانہ حقوق دیں گے، مگر ان کے پاس جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو سفید پوش طبقہ ہے، ان کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک بھر میں اب بہت مہنگا ہو چکا ہے گھر لینا، بہت مشکل ہو گیا ہے گھر لینا. تو ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ وہ ان نوجوانوں کے لیے جو نیا اپنا روزگار کر رہے ہیں، یا پہلا ایک خواہش ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک گھر لے اپنے خاندان کے لیے، تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو حکومت مدد کرے، اور ہم پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کو موبلائز کر کے یہ قرض دلوائے ان کو، مارٹگیج دلوائے ان کو، تاکہ وہ اپنے لیے وہ اپنا گھر لے سکیں. جو ہمارا سکسth پلیج ہے وہ غربت مٹاؤ، بے نظیر انکم سپورٹ expansion. We will expand the Benazir Income Support Program network to provide much needed support to additional citizens who have fallen below the poverty line because of the unprecedented inflation and unemployment we are experiencing. In addition to poverty-based cash transfers, we will expand the following: Wasila-e-Haq, Wasila-e-Taaleem, Wasila-e-Rozgar, and Wasila-e-Sehat. Wasila-e-Haq ke through a program, the program to provide micro loans bila sood qarze to women with a view to enhance small business and entrepreneurship among the underprivileged so they can break out of the cycle of poverty. We have successfully implemented this in Sindh with the People's Poverty Reduction Program through implementation partners like the SRSO. Wasila-e-Taaleem, the program is to provide a top-up cash transfer per eligible child in the household with no upper limit on the number of children per household who are eligible for the program. Recipients of the Wasila-e-Taaleem transfer will remain conditional on maintaining a minimum 70% attendance rate. تعلیمی ادارے میں، اسکول میں آپ کا اٹینڈنس ریٹ جو ہے اس کو 70% ہونا پڑے گا تاکہ یہ وسیلہ تعلیم ان کو ملے. وسیلہ روزگار میں the program is to provide vocational training to a number
of beneficiary families. The target beneficiaries will be offered up to 1-year training option that match their personal circumstances and self-employment opportunities that exist within their district. وسیلہ صحت کے تھرو ہم انہی خاندانوں کو we want to provide the program to provide a protection against catastrophic health expenditure to registered beneficiaries all across the country. سندھ میں تو ہم نے مفت صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں, باقی ملک میں یہ آپشنز اویلیبل نہیں ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ تمام لوگوں کو کوئی صحت کارڈ دینے کے, کہ ہم ان غریب ترین لوگوں کو جن کا حق بنتا ہے ان کو ہم پوری طریقے سے کور کریں. تو یہ ہمارا غربت مٹاؤ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سلسلے میں جو ہمارے وعدے ہیں. اس کے بعد اور وعدے بھی. نمبر 7, کسان خوشحال پاکستان. سوری, ویسے تو ہم کہتے ہیں کسان خوشحال تو ملک خوشحال, لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے کہ خوشحال کسان تو خوشحال پاکستان. Agriculture is the backbone of our economy, and we will need to invest heavily in the farming sector and particularly small farmers. To this end, we will commit the following: the recognition of small farmers, Kisan, Hari, male and female agricultural workers as stakeholders in agriculture through registration with the Hari card and the Kisan card. Targeted, وہ ہمیں تمام جو ہاری ہوتے ہیں, چھوٹے زمیندار ہوتے ہیں, چھوٹے کسان ہوتے ہیں, ان سب کو ہم ان کا رجسٹریشن کروائیں گے اور ان کو ہم ہاری کارڈ دلوائیں گے. اینڈ دین تھرو دس کارڈ, پھر اس کارڈ کے تھرو ہم ٹارگیٹڈ انٹرونشنس کریں جو کہ ڈائریکٹلی کسان تک پہنچے, ڈائریکٹلی کسان کے ہاتھ میں, کسان کی جیب میں یہ مدد دیا جائے. اس کارڈ کے تھرو اگر ہم نے ہائی کوالٹی سیڈس کو سبسڈائز کرنا ہے تو ہم کارڈ کے تھرو کریں گے. اگر ہم نے ڈی اے پی اور یوریا کو سبسڈائز کرنا ہے تو ہم کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی کریں گے. ہم آپ کو اس کارڈ کے تھرو آپ کے پروڈکٹس کے مارکیٹنگ اور پروڈیوس میں بھی مدد کریں گے. لینڈ امپروومنٹ اینڈ واٹر مینجمنٹ کے لیے مدد کسان کارڈ کے تھرو, ہاری کارڈ کے تھرو ملے گا. لائف اسٹاک ایکسٹینشن سروسز بھی ہاری کارڈ کے تھرو, کسان کارڈ کے تھرو فیسلٹی ملے گا. کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر پریکٹسز, جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے کبھی یہ سیلاب آ جاتا ہے, تو کبھی ڈراؤٹ ہے, کبھی زیادہ گرمی ہے, تو کبھی بہت ٹھنڈ ہے, اس کے لیے اب ہمیں اڈیپٹ ہونا ہے. جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں اس کا سپورٹ اگر ہم نے چھوٹے زمینداروں کو, چھوٹے کسانوں کو پہنچانا ہے تو وہ بھی ہم ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو ان کو مدد پہنچائیں گے تاکہ وہ سہولت لے سکیں. ساتھ ساتھ جو یہ قدرتی آفت ہے, چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے وہ ڈراؤٹ ہو, یا یہ لوکسٹ کا بھی ہمارا ایک حملے ہوئے تھے, تو ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ جو غریب جو چھوٹے کسان ہیں, جو ہاری ہے, ان کے لیے ہم کراپ انشورنس کا سہولت اس ہاری کارڈ کے تھرو ان کو دلوانا چاہتے ہیں, تاکہ اگر کسی سال میں کوئی نقصان ہوا اور ان کو اگر ہمارا بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو وہ رجسٹرڈ ہے, تو نقصان اٹھانے کے بجائے ان کا کراپ انشورنس وہ نقصان جو ہے وہ کور کرے. And then we also want to promote diversity in crop and ensure crop support prices for various crops. We also want to reform of the tenancy and labor laws to boost agriculture investment, leading to inclusive growth. وہ کسانوں کے لیے ہمارا وعدہ. پھر اس کے بعد مزدوروں کے لیے, مزدور کو محنت کا صلہ ہم دلوانا چاہ رہے ہیں, یہ ہمارا وعدہ ہے. اور informal sector workers continue to lack job security and structured access to social protection. To facilitate them, we aim to guarantee a wage commensurate to their work, working towards a living wage for all. Registration of all workers, including the informal sector, those self-employed and agricultural workers, for social protection,
and then through the Mazdoor card, they will be able to avail pensions, disability benefits, old age benefits, health insurance, school fees, جو بھی تمام تو مزدوروں کو سہولت ان کا حق جو ہے ان کو ہم ڈائریکٹلی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو یہ تمام سہولتیں پہنچائیں گے. ماضی میں جو کوئی آپ اگر کوئی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے وہ انڈسٹری سے پیسہ لے کے پھر ای او بی آئی اور وہ پینشن کا سلسلہ اور سب کچھ تو چلتا رہتا ہے. اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ مزدور کارڈ کے تھرو کہ جو بھی محنت کرنے والے شخص ہے, جو بھی محنت کرتا ہے, جو کام کرتا ہے, چاہے وہ انڈسٹری میں ہو, چاہے وہ سیلف امپلائڈ ہو, چاہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہو, چاہے وہ کسی دکان میں کام کرے, ریلی والا ہو, رکشا ڈرائیو کرتے ہیں, میڈیا کے آفیسز میں کام کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پینشن کا حق ملے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کو بھی سوشل سیکیورٹی کی جو سہولتیں ہیں ہم وہ پہنچائیں. تو ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے لیبر رائٹس دلوائے تھے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کے بعد لیبر رائٹس دلوائے تھے. صدر زرداری کے دور میں پہلی بار ہم نے 2007 سے لے کے 13 اور اس سے آگے تک جو ایکسپینشن ہوا ہے لیبر رائٹس میں پاکستان میں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. اب انشاءاللہ تعالیٰ 21st سینچری کے مطابق 2024 میں ہم مزدور کارڈ لانچ کر کے انقلاب لے کر آئیں گے ہمارے مزدوروں کے لیے اور ان کو اپنا محنت کا صلہ دلوائیں گے. پھر ہمارا آخری دو بات ہے جوان مستقبل. Pakistan has one of the largest young populations in the world. To best utilize this demographic and aid their seamless entry into the workforce, we will introduce the Youth Card, which will provide 1 year stipend. آپ کے لیے ذرا سنیں, آپ ایک منٹ. We will introduce the Youth Card, which will provide 1 year stipend for educated, deserving young men and women to transition to work. Student loan opportunities for higher education, and we will also link up with internships and trainee jobs in the public and private sectors, upgradation of its infrastructure to guarantee. We will also pledge for an upgradation of IT infrastructure to guarantee high-speed connectivity across the country to incentivize youth-led startups in all sectors. Youth centers will be established across the country for accessing libraries and digital libraries, free Wi-Fi, sports, culture and recreational facilities, vocational training, skills and language development classes, career and employment facilitation services. So دو چیزیں ہیں یہاں جوان مستقبل کے وعدے میں. ایک ہمارا یوتھ کارڈ ہے اور یوتھ کارڈ کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو کہ تعلیم یا کوئی سکلز حاصل کر چکے ہیں مگر وہ روزگار کی تلاش میں ہیں, ان کو ہم 1 سال کے لیے حکومت کی طرف سے مالی مدد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جب وہ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو کوئی تحفظ ہو, ان کو کوئی سہولت ملے. ساتھ ساتھ ہم ڈسٹرکٹ وائز یوتھ سینٹرز کھولنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو یوتھ مرکز ہوں گے یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی دلوانے کے لیے, ایک سیف اسپیس فار پازیٹیو ایکٹیویٹی دلوانے کے لیے ہم یہ یوتھ سینٹرز کھڑا کرنا چاہتے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسی لڑکانہ میں سر شاہ نواز بھٹو لائبریری بنایا اور آج تک جس طریقے سے شہر کے عوام اس سہولت کو استعمال کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ اگر ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ایسے فیسلٹی پہنچائیں جہاں نہ صرف وہ لائبریری ہو, ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لائبریری ہو, ساتھ ساتھ وائی فائی کا فیسلٹی ہو, ساتھ ساتھ ایک اسپیس ہو تاکہ اگر انہوں نے اسپورٹس کھیلنا ہے تو ان کو وہ اسپورٹس کھیل سکے. اگر وہ ثقافتی پروگرام میں انگیج کرنا چاہتے تھے وہ ثقافتی پروگرام کرے. اگر وہ
گانا سیکھنا چاہتے تو وہ گانے سیکھے, اگر وہ ناچنا سیکھنا چاہتے تو وہ ناچنے سیکھے, لیکن ایک ایسا پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے ایک ایسا جگہ ہم میسر کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ تو ریکریشن اور اسپورٹس اور ان ساری چیزیں کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام ماڈرن سکلز جو پوری دنیا میں لیبر کی ضرورت ہے, وہ ماڈرن سکلز سے ہم وہ ماڈرن سکلز اپنے نوجوانوں کو سکھائیں. یوتھ ڈیولپمنٹ کے مطلب میں آپ کو وہ ماڈرن سکلز دیں گے تاکہ وہ سکلز آپ لے کے یا پاکستان میں یا کہیں اور روزگار آپ کو مل سکے. تو وہ سکلز ہم آپ کو دلوائیں گے, چاہے وہ کوئی ٹیکنیکل سکل ہو یا میں سمجھتا ہوں جو بہت ضروری ہے لینگویج سکلز. ہم آپ کو لینگویج کورسز بھی لے کے دیں گے تاکہ اگر آپ نے کہیں باہر جا کے کام کرنا ہے تو ہم آپ کے ان یوتھ سینٹرز میں وہ لینگویج کورسز دلوا سکتے ہیں. میں وزیر خارجہ رہا تو مجھے پتہ چلا کہ جاپان میں ان کو ہر سال 4 ملین لوگ چاہیے, لو اسکل میڈیم اسکل ورکرز چاہیے, اس لیے ان کا ڈیموگرافکس کا پرابلم ہے جاپان میں. تو میں چاہوں گا کہ میں ڈائریکٹلی آپ کو لنک کروں, اگر عربی کی ضرورت ہے تو عربی سکھاؤں گا, اگر جاپانیز کی ضرورت ہے تو جاپانیز سکھاؤں گا, انگریزی کا ضرورت ہے تو انگریزی سکھاؤں گا. اور جس طریقے سے پھر قائد عوام نے دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کو روزگار کا بندوبست کیا, انشاءاللہ تعالی میں آپ کا روزگار کا بندوبست کروں. آخری بات جو ہم چاہتے ہیں ان یوتھ سینٹرز میں کہ ایک کریئر سروسز ملے. کریئر سروسز کا مطلب کہ کوئی ایک کریئرز کا دفتر کا روزگار کے لیے کوئی دفتر ہو اور وہاں آپ جا کے اب کہہ سکے کہ میں روزگار کی تلاش میں ہوں, وہ آپ کو مدد کرے. اگر آپ کو سکلز کی ضرورت ہے وہ سکلز کی طرف آپ کو بھیجے, لینگویج کی ضرورت ہے آپ کو وہاں بھیجے, آپ سے پوچھے کہ آپ کے اچیومنٹس کیا ہے, آپ کے کوالٹیز کیا ہے آپ کا, اور اس انداز سے پھر وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کہاں روزگار تلاش کریں. خود ان کے پاس پورا ڈیٹا بیس ہو کہ پورا پاکستان میں کیا ویکنسیز ہے, چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو, اور جو بے روزگار یوتھ ہے ہمارا ان کو ہم ڈائریکٹلی کنیکٹ کریں ان ویکنسیز کے ساتھ. اور یہ ذمہ داری اب حکومت اپنائے کہ ہمارا کام ہے اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوانا. تو یہ ہمارا جوان مستقبل کا 9th پرومس ہے. آخری ہمارا جو وعدہ ہے یہ بھوک مٹاؤ کا ہے. To directly address the needs of the food insecure, we will aim to make nutritious food available at affordable prices, boost domestic production, subsidize local producers, and connect women with the market economy as entrepreneurs. We will also employ a rights-based approach and promulgate the Right to Food Act in Parliament. Under this act, every eligible household will be entitled to purchase essential food items on subsidized. Eligible households will be entitled to purchase food items on subsidized rate. تو اگر آپ اس deserving families میں گنے جاتے ہو, اگر ہمارے سروے کے مطابق آپ غریب ترین خاندانوں میں شامل ہو, تو آپ کو وہ ہم پھر کم قیمت پہ وہ کھانے پینے کے اشیاء پہنچانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک بہت ایمبیشس ہمارا ایک ایجنڈم آئٹم ہے جو ہم یو کاؤنسل وائز پورا پاکستان میں اس لیے کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کا بچہ یا کوئی بھی پاکستان کا شہری کو بھوکا نہیں سونا چاہیے. ساتھ ساتھ we will provide free 1000 days nutritional program for expectant and new mothers to decrease stunting, wasting and infant mortality. تو یہ پروگرام ہم نے جو پائلٹ شروع بھی کیا ہے سندھ میں, مگر ہم نے سندھ بھر میں ایکسپینڈ کرنا ہے, ملک بھر میں ایکسپینڈ کرنا ہے, کہ پہلے 1000 دن جو ہے for a new mother, for an expecting mother, اور جو پہلے 1000 دن ہوتے ہیں کسی ایک بچہ کا جب وہ پیدا ہوتا ہے, اس کے پہلے 1000 دن کے لیے ہم we will provide
یہ یا ان کو ہم اسٹائپنڈ پرووائڈ کریں گے, ان کا ٹیسٹ ایز ان وہ لے کر آئیں گے ایوری ڈیورنگ ڈفرنٹ انٹرولس دے برنگ دیئر چائلڈ ان, اس کا ہیلتھ ٹیسٹ بھی ہوگا, ویٹ ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. اور ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پہلے 1000 دن کے لیے, بیکاز دیٹس وین دا مدر از موسٹ vulnerable and when the child is most vulnerable to infant mortality and maternal mortality as well. اور لانگ ٹرم میں ہم جو ویسٹنگ ہے, جو میل نیوٹریشن ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے وہ پہلے 1000 دن کے لیے ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو تمام ضروریات ہے اس بچہ کو ملے اور والدہ کو بھی ملے. ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اسکول میں جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں ان کو ایک میل مفت ملے, تاکہ دیکھو یہ پوری دنیا اب مان چکا ہے کہ اگر آپ بھوکے ہو آپ کیسے پڑھیں گے, کیسے تعلیم حاصل کر سکیں, کیسا وہ آپ اپنا گریڈز پہ اور اپنا کام پہ فوکس کریں گے. پاکستان میں اگر اتنا ہمارا تعداد, ہمارا پاپولیشن کا غربت کے نکیر کے نیچے ہے, تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ بلا تفریق ہر کسی کو جو گورنمنٹ سکولز کے ایک انیشیٹو شروع کرے, ایک پروگرام شروع کرے جس سے ہم اپنے بچوں کو سکولز میں کھانا دلوائیں اور وہاں ان کا تعلیم میں بھی بہتر رزلٹ ملے گا, اور جو ہمارا کرونک سٹنٹنگ, ویسٹنگ, میل نیوٹریشن, انفنٹ مورٹیلٹی, تمام جو بیماری اس کو بھی ہم ایک طریقے سے ایڈریس کر سکیں گے. اوکے, وہ ہمارا 10 وعدے ہیں, کافی بڑے وعدے ہیں اور ایمبیشس وعدے ہیں. اور now how will we do this? We pledge to combat the historic inflation, unemployment, poverty, and the climate crisis. The consumption-based growth strategy pursued by the PTI, the PMLN, and the Musharraf dictatorship has resulted in rendering Pakistan's investment ratio as the worst amongst other comparable countries. Moreover, public investment has plummeted from a high of 12% of GDP in the days of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto to only 2% of GDP in 2023. Through enhancing investment, we will ensure long-term and sustainable inclusive growth that will unleash unemployment opportunities for the youth of Pakistan. Our investment plan will be based on 2 prongs. We will revive investment in the country through public-private partnerships, emulating the model successfully implemented in Sindh already. And we will, most importantly, invest heavily in climate change adaptivity. بلکہ ہم اپنا پورا جو ڈیولپمنٹ کا اسٹریٹجی ہے, پورا جو ڈیولپمنٹ کا نقشہ ہے, پاکستان کا جو PSDP کا روایتی طریقہ ہے وہ کمپلیٹلی ختم, بند, ایک نیا سلسلہ شروع کر کے ہم اپنا تمام ڈیولپمنٹ, تمام انویسٹمنٹ جو پاکستان کی حکومت کی طرف کا ہوگا, چاہے وہ انفراسٹرکچر پہ ہو یا جہاں بھی ہو, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ایک کلائمیٹ کے سلسلے میں اور کلائمیٹ موسمی تبدیلی کے سلسلے میں اس کو دیکھا جائے گا, اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی نہ صرف انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوگا, پبلک ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوگا, مگر عوام کو فائدہ پہنچایا جائے گا. We will finance the People's Charter, the Awami Muashi Muaida, through several means. One, by eliminating the 17 federal ministries that should have been devolved after the 18th Amendment, we will save in excess of 328 billion rupees annually. We'll eliminate subsidies to the elite, untargeted subsidies جو اشرافیہ کے لیے موجود ہے, of over 1,500 billion rupees. 1,500 billion rupees annually جو اشرافیہ کے لیے ہمارا سبسڈیز ہے, ہم ان کو بند کر کے we will provide these will be reallocated to social protection programs and for enhancing people-friendly, climate-resilient investment. By fundamentally restructuring Pakistan's development strategy to
prioritize climate resilience in infrastructure, we should be better placed to tap into internationally available streams of climate finance. These include the Loss and Damage Fund agreed to in COP27 and other forms of concessional financing, including carbon credits. To increase investments and social protection in a sustained manner, it is necessary that revenue collection in Pakistan is increased. The low level of revenue over 2 decades demonstrates that fundamental reform in the revenue machinery is required. The only bright spot on the revenue collection front has been the revenue boards established at the provincial level. To collect GST on services, with Sindh leading the way. These provincial entities have performed much better than the FBR, and we will devolve the GST on goods as well. We will devolve the GST on goods that is still with the FBR to the provincial revenue boards. This will not only increase Pakistan's revenue performance, but will also unify GST collection. Our pledges are the only way forward, not only to break this vicious cycle of inflation, unemployment, and abject poverty, but also to address the climate crisis. We must invest in the people to foster inclusive growth and prosperity for all, not just for the privileged few. I thank you. ये हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा है, ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। यहाँ पे हमारा अवाम की तरक्की के लिए, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। इसमें उस मंशूर को फंड करने के तमाम तरीक़ेकार, हम कहाँ से वो वसाइल लेंगे, वो भी मौजूद है। अब आपसे दरख्वास्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम से दरख्वास्त है, हमारा मीडिया के साथियों से दरख्वास्त है कि आए इस अवामी मुआशी मुआहिदा के बारे में पाकिस्तान के अवाम को बताएं, पाकिस्तान के वोटर्स को बताएं, ताकि 8 फरवरी को वो तीर पे थप्पा लगा के अपना मुस्तकबिल, अपना किस्मत में वो तब्दीलियां लेकर आए, जिससे उनके मसाइल में कमी हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।